अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, यूक्रेन का रशिया पे बड़े हमले के बाद अब रशिया जो है वो हमले की ताक में है, जवाबी वार करने की ताक में है और कहा जा रहा है कि वो एटमी हमला करेगा। अब यूरोपीय ममालिक जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। नया यूरोप जो है वो आपको अमेरिका के बग़ैर अब सामने मिलेगा। इससे पहले जितने भी मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक जितने भी एक स्टेप उठाते थे उसमें अमेरिका का अमल दखल होता था। अमेरिका ही की जंग शुरू करने के बाद वो बीच में कूदते थे। अब अमेरिका के बग़ैर पहली बार जो है आपको नया यूरोप सामने देखने को मिलेगा। वो डिफेंड कर रहा है इस टाइम पे यूक्रेन को और रशिया के लिए काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। रशिया जवाबी वार के इंतज़ार में है और साथ नाजरीन वो ज़ेलेंस्की पे जो यूक्रेन के सदर है उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उनको साइड पे कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, फरवरी 2022 में तकरीबन 3.25 साल हो गए रशिया ने ये जंग शुरू की कि जो उनके सदर है ज़ेलेंस्की, वो नाजी नज़रिए के तहत जो है वो कत्लेआम उसने जारी किया हुआ है और मगरबी ममालिक का कठपुतली बना हुआ है। साथ नेटो के बड़े करीब है और नेटो में शामिल होना चाहता है, जो ख़तरा है रशिया के लिए। इस बिना पे ज़्यादातर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। 3.25 साल हमले में शुरू में तो ऐसा लग रहा था जो रशिया की पोजीशन थी सोवियत यूनियन के कोल्ड वार में उसके टुकड़े होने के बाद भी रशिया जो है एक पावरफुल कंट्री है और उसको माना जा रहा है एक ताकत। और जितने भी ममालिक थे उसमें यही बात हो रही थी जब यूक्रेन पे हमला किया गया कि ये तो यूक्रेन को खा जाएगा। एक छोटा मुल्क, 3 करोड़ 70 लाख की आबादी, 15 करोड़ की आबादी, दुनिया के सबसे जदीद फाइटर जेट उनके पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे उसके पास, दुनिया का बड़ा एक मुल्क जो असलहा दुनिया को फराहम करता है, एक ख़तरनाक तौर पे जाना जाता था रशिया को। तो यही बातें हो रही थी कि यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, मगर वो जंग नाज़रीन 3.25 साल जारी रही। और पिछले दिनों जो यूक्रेन ने हमला किया, पूरा डिफेंस सिस्टम जो S-400 उसका है, जो पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा डिफेंस सिस्टम है जो याद किया जाता है, उसको भी पता नहीं चला। जो जितने भी उसके रडार है उसकी खामोशी के अंदर दुनिया में यूक्रेन ने एक नई जंग शुरू कर दी। सस्ते तरीन ड्रोन उड़ा के 6 गाड़ियों में, 6 ट्रकों में लेके गए। 2 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। 4 गाड़ियां जो है वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंची और जो एयर बेसिस थे रशिया के उनमें रनवे पे बाकायदा जो है वो ड्रोन्स गए हैं, FPV ड्रोन्स जो कामिकाज़ी ड्रोन थे यूक्रेन के, और उन्होंने उनके जो बमबार तैयारे थे, जो एटम बम फेंकने वाले तैयारे थे, उनको तबाह किया। 7 वाक्स A-52 बीच में तबाह किए। 41 तैयारों का उन्होंने 40 से 41 तैयारों का यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि हमने तबाह किए। एक बड़ी तबाही मचा दी थी। तो ये सस्ते ड्रोन ले जाके ऑटोमेटिक एल्गोरिदम ऑन करके नई जंगी डायनेमिक्स बनाए उन्होंने कि ये तरीका अपनाया है जो ड्रोन लेके जाना, और एक नई जंगी चालें जो हैं वो इसने इंट्रोड्यूस करा दी हैं यूक्रेन ने। सस्ते ड्रोन ख़रीदो, एल्गोरिदम को ऑन करो और जो टाइमिंग है और सस्ता हार्डवेयर है वो इस्तेमाल करने के बाद एक बड़े मुल्क की ताकत को जो है उसने तबाह किया है। अब ये ताकत जो तबाह की गई है 34% बताई जा रही है और यूक्रेन बाकायदा दावा कर रहा है कि अब रशिया इस काबिल नहीं है कि हमें तबाह कर सके। अब इस बड़े हमले के बाद एक तो रशिया शॉक में था, पूरी दुनिया शॉक में थी कि यार ये यूक्रेन ने किस तरीके से कौन सा जहन इस्तेमाल किया है। इसके पीछे नाज़रीन 1.5 साल था, 18 महीने की मेहनत थी। ज़ेलेंस्की जो ड्रामों में अदाकारी करता था, मज़ाहिया ड्रामों में, फिल्मों में यूक्रेन के, और उसको सदर बनाने के बाद जब वो ट्रंप के पास गया, जो जंग के दौरान में देखा कि ट्रंप ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुम ये जंग हार गए हो,
تمہاری زمین جو قبضہ کر لی ہے وہ اس کو دے دو اور اس جنگ سے نکل جاؤ اور معدنیات ہمیں دے دو. اور ہمارے $350 ارب جو ہیں وہ اس جنگ میں لگے ہیں بلا وجہ. اور بہت تو میں ہوئی. اس میں اس نے اس کو شٹ اپ کال بھی دی تھی ایک زولنسی نے ٹرمپ کو کہ دیکھیں ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں. آپ کو جو پیوٹن بتاتا ہے وہ سارا غلط بتاتا ہے. ہم نے اب تک جو ہے وہ 7 لاکھ آرمی ان کی ماری ہے. ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہم نے تباہ کیا. ہمارے بچے جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں, ہمارے ہاں روزگار ہو رہا ہے, آن لائن پڑھائی بھی جا رہی ہے. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ آپ آئیں یوکرین میں اور دیکھیں. اب ناظرین جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 9,80,000 کے قریب جو ہے وہ اب تک تقریباً 1 ملین فوجی جو ہے وہ مارے گئے, جس میں سویلین بھی ہوں گے رشیا کے, اور 4,80,000 بتا رہے ہیں جو اس جنگ میں یوکرین کے مارے گئے ہیں. تو یوکرین کے ناظرین اپر ہینڈ ہے اس ٹائم پہ. ایک چھوٹا ملک اتنی بڑی طاقت, اور وہ کیا کر رہا ہے کہ روس اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود یوکرین سے ناظرین چپیڑے کھا رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی 2 دن کی جنگ بندی, 3 دن کی جنگ بندی کے لیے روس نے یوکرین سے کہا, ان کے جو صدر ہیں زولنسی انہوں نے کہا یہ اسے کھوتا گدھا قرار دیا رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کو. ایسے حالات میں جب اس نے اتنا بڑا حملہ کر دیا تم کو سنبھلنے کے لیے 3 دن چاہیے, اس نے انہیں گدھا قرار دے دیا. تو اب ناظرین ایسے موقع پہ ایک تو یوکرین, امریکہ, ٹرمپ غیر روایتی پولیٹیشین ہیں, ان کے آنے کے بعد ایک وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, پیوٹن کے اچھے ساتھی ہیں, پیوٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور باقاعدہ زولنسی کو کہا تھا کہ آپ یہ جنگ ہار گئے ہیں. ہاری ہوئی جنگ جو ٹرمپ کو لگ رہا تھا, جنہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پہ اتنی کی ہے. بائیڈن نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے $350 ارب جو ہے جنگ میں جھونک دیے تھے, اور جدید اسلحہ اس حد تک دے دیا تھا کہ روس کے ہر کونے میں وہ وار کر سکتے ہیں. اب تو اس کو استعمال بھی نہیں کیا گیا. 3.25 سال جنگ چلی, اور حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پورا یورپ جو ہے اس ٹائم پہ ایک نیا یورپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. یورپ مکمل طور پہ امریکہ کی تسلط سے آزاد ہو گیا ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ یورپی ممالک کو مروانا چاہ رہا ہے, مگر اس کو لگتا ہے کہ پیوٹن اتنا خطرناک ہے کہ وہ یورپ کو مروا دے گا. یہ اس کی ٹرمپ کی میرے خیال میں غلط فہمی ہے. اتنے بڑے ممالک اور اتنی بڑی ان کی انٹیلیجنس اور نئے یورپ کا قیام سامنے جو ہے امریکہ کے بغیر, وہ کھل کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ باقاعدہ اب جو لیٹسٹ ہے 1 لاکھ ڈرون جو ہے وہ یوکرین کو دے رہا ہے, 350 ملین پاؤنڈ ساتھ دے رہا ہے. اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, کندھے سے کندھا ملا رہا ہے. یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے, ساتھ جرمنی کا اور فرانس, وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو یورپ مکمل طور پہ اب کھڑا ہو گیا ہے, اور جو ابھی تک سٹرائک نہیں کر پا رہا, بدلہ نہیں لے پا رہا رشیا, اس کی بڑی وجہ ناظرین یہی ہے کہ یورپ سامنے ہے. اب امریکہ بچانے کی کوشش کرے گا ٹرمپ پیوٹن کو. حالانکہ پیوٹن یہ جو ملک ہے کوئی اتنا چھوٹا ملک ہے نہیں, پوری دنیا کو اسلحہ یہی فراہم کرتے ہیں. فائٹر جیٹ اب بھی ان کے پاس جو Su-57 ہے, فائٹر جیٹ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ, وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے پاس میزائلز ایسے ہیں, بیلسٹک میزائل, جو یوکرین میں تباہی مچا سکتا ہے. مگر اب ناظرین ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے, کیونکہ بیچ میں یورپی ممالک آ گئے ہیں, اور یہ جنگ روس کسی بھی طور پہ ہارنا نہیں چاہ رہا. آلریڈی پہلے سے ہی اس نے 20% زمین جو ہے وہ یوکرین کی قبضہ کی ہوئی ہے. وہ جو ایک پل تھا کریمیا کا, جو ایک پل تھا بیچ میں جو علاقہ قبضہ کیا ہے, وہ پل بھی جو ہے وہ یوکرین نے تباہ کر دیا ہے تاکہ یہ اس کے تسلط سے آزاد ہو سکے. تو یوکرین اپنی طرف سے جو حکمت عملی اپنا رہا ہے, اور یہ اتنی حکمت عملی ناظرین جو یوکرین اپنا رہا ہے, یہ یورپ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اتنا بڑا حملہ, چاہے وہ سستے ڈرون سے ہو, چاہے وہ جس انداز میں ہو, 4,000 کلومیٹر یہ علاقہ جو ہے وہ یوکرین سے دور تھا, یہ ایئر بیسز, ان کو تباہ کرنا تو ایک بہت بڑی کامیابی تو یوکرین کی مانی جا رہی ہے. مگر اب جوابی وار کو دیکھنا پڑے گا. جوابی وار کس حد تک خطرناک ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. یوکرین کا کتنا نقصان ہوتا ہے, جانی, مالی, ان کی ایئر بیسز. فی الحال تو جو جنگ ہو رہی ہے وہ رشیا معمولی میزائلز وغیرہ پھینک رہا ہے, ڈرون وغیرہ وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں سے وہ ڈرون بھجوا رہا ہے. مگر اب رشیا جو ہے وہ بڑے حملے کی طرف جا رہا ہے, اور اس نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی بلا لی تھی, اب دوبارہ بلائی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت گرم ہونے جا رہا ہے. ناظرین لاکھوں لوگوں کے بیچ میں جان گئی ہے, مگر اگر یورپ ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو خطرہ یہی ہے کہ ان یورپی ممالک میں سے ایک ملک پہ ہو سکتا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ بڑا حملہ کر دے.
کیونکہ امریکہ کو آپ دیکھیں، ٹرمپ اس ٹائم پہ مکمل طور پہ سائلنٹ ہو گیا ہے، اور وہ یوکرین کی ہار ہی چاہ رہا ہے، وہ پیوٹن کا ساتھ چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس یورپ کو مروایا جائے پیوٹن کے ہاتھوں۔ اب دیکھنا ہے کہ پیوٹن نے یہاں پہ ڈھیر ہونا ہے یا وہاں پہ یورپی ممالک نے ڈھیر ہونا ہے۔ بہرحال جو لگ رہا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ بڑی طاقتیں ہیں، جرمنی ہو گیا ہے، یو کے ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہ بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے، جدید فائٹر جیٹ ہیں، پیسے کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور یہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں یہ کھڑے تو یوکرین کے ساتھ ہو گئے، مگر اربوں ڈالر کی گیس اور تیل جو ہے وہ رشیا سے لے رہے ہیں۔ اب رشیا سے اربوں ڈالر کا تیل اور گیس 60% سے زائد جو ہے وہ رشیا سے جا رہا ہے ان کا۔ اس ٹائم پہ حالات جو پیوٹن کے ہیں، تو پیوٹن کی جو تباہی ہوئی ہے، ایک تو ان کے 1 ملین سے لوگ مارے گئے ہیں آرمی، اور ساتھ اتنی بڑی تباہی جو ان کی ہو گئی ہے، تو وہ بدلہ تو ضرور لے گا، بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اس ٹائم پہ۔ اور پورے خطے میں ناظرین حالات جو ہیں وہ کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے۔ ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، اور وہ ایران پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے مابین حالات خراب ہیں۔ ساتھ ناظرین چائنا اور تائیوان کے حالات جو ہیں وہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ بھی اٹھ رہے ہیں دوبارہ۔ تو دنیا اس طرف جنگوں کی طرف جا رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ بیچ میں انسان مر رہے ہیں، بچے بیچ میں، عورتیں، خواتین، زیادہ اس میں سفر ہوتی ہیں، روزگار مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، مزید تفصیل آتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔